بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 43 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کون سا اشتہار؟ جھوٹ بول رہے ہو مجھ سے؟ نواب خیرات علی سے؟ نواب صاحب نے پھر کوڑا ہلایا اور اس بار کوڑا چراغ محمد کے بدن کو چھو گیا تھا۔ چراغ محمد زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، ہائے مر گیا، بالکل مر گیا، مار ڈالا، خون کر دیا، خون خون، چراغ محمد کا خون، ہائے مار ڈالا، پولیس پولیس، خون ہو گیا۔ بکواس بند کرو، یہاں کیوں آئے ہو؟ حضور نواب صاحب، عالیجہ اشتہار کو دیکھ کر، ورنہ مجھ غریب کو کیا پڑی تھی کہ کون سا اشتہار؟ کوٹھی کی فروختگی کا اشتہار جیب میں موجود ہے، یہ دیکھیے۔ چراغ محمد نے اندرونی جیب سے اشتہار نکال کر نواب صاحب کے سامنے کر دیا، اور نواب صاحب کسی قدر سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے اشتہار دیکھا اور کسی قدر نرم پڑ گئے، پھر بولے، تو تم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں دلال ہوں حضور، بس اسی طرح خرید و فروخت کرا کے پیٹ پالتا ہوں۔ ہائے کیسی کھال ادھڑ گئی ہے، یہ اشتہار میں نے نہیں دیا۔ نواب خیرات علی نے کہا، میں نے بھی تو نہیں دیا حضور، میں تو اسے دیکھ کر ہی یہاں آیا تھا۔ چراغ محمد نے ڈرتے ہوئے کہا، بس قصور تمہارا ہے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اس عمارت کا رخ نہ کرنا۔ مجھے کوئی کوٹھی فروخت نہیں کرنی، ان اخبار والوں سے تو میں نمٹ لوں گا، اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ میں جاؤں حضور؟ چراغ محمد نے پوچھا۔ دفع ہو جاؤ، نواب صاحب نے کہا، اور چراغ محمد سہمے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ نواب صاحب نکل جانے دیں گے۔ لیکن بہرحال وہ باہر نکل آیا۔ نواب صاحب اب بھی غصے سے کھول رہے تھے۔ کس نے دیا ہے یہ اشتہار؟ کیوں دیا ہے؟ یقیناً یہ رحمان کی حرکت ہوگی۔ اس کوٹھی کو قدیم ڈیزائن کی قرار دیتا ہے، فروخت کرنا چاہتا ہے۔ اسے علم نہیں، نیا 9 دن پرانا 100 دن ہوتا ہے، مگر اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ سنہری، اری او سنہری، نواب صاحب نے آواز لگائی اور ایک ملازمہ اندر داخل ہو گئی۔ جی حضور، رحمان کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں نواب صاحب۔ بلاؤ اس مردود کو، بھیجو میرے پاس، دیکھوں وہ کتنے پانی میں ہے۔ ابھی بلاتی ہوں سرکار۔ سنہری جلدی سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک نوجوان خادمہ تھی، سورج مکھی تھی، اس کوٹھی میں پیدا ہوئی تھی، یہیں پلی بڑی اور جوان ہوئی۔ سب لوگ اسے اس کے رنگ کی مناسبت سے بھوری کہتے تھے۔ ایک بار نواب صاحب کے سامنے کسی نے اسے بھوری کہہ کر پکارا اور نواب صاحب اچھل پڑے۔ کیا بکواس ہے، یہ بھوری کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے غصیلے انداز میں کہا، اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ بتایا نہیں تم لوگوں نے بھوری کیا چیز ہوتی ہے؟ نواب صاحب غرائے۔ اس کے رنگ کی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا تھا؟ نواب خیرات علی نے چیختے ہوئے کہا، جی وہ بس عام سی بات تھی، اس لیے آپ کو نہیں بتایا گیا۔ اس حویلی میں، اس کوٹھی میں ہر کام نفاست سے ہونا چاہیے، یہ ہمارا خاندانی وقار رہا ہے۔ یہ بھوری نہیں، سنہری کہلائے گی آج سے، سمجھے تم لوگ؟ نواب صاحب نے حکم صادر فرمایا، اور بھوری، جو بچپن سے بھوری کے نام سے مشہور تھی، سنہری کے نام سے پکاری جانے لگی۔ باہر طور سنہری نواب صاحب کا پیغام لے کر رحمان کے کمرے میں پہنچی۔ رحمان نواب صاحب کا پوتا تھا، بڑا ہی خود سر، بڑا ہی شریر۔ یہ کوٹھی چونکہ قدیم دور کی بنی ہوئی تھی اور آج تک جوں کی توں ہی آ رہی تھی، نواب احتشام بھی اس میں کچھ ترمیمیں کروانا چاہتے تھے۔ بہت سے منصوبے تھے ان کے ذہن میں، لیکن نواب خیرات علی اپنے اجداد کی اس نشانی کو مجروح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے صاف لہجے میں کہہ دیا تھا کہ کوٹھی کے ایک گوشے میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد تو یہ تصور ختم ہو گیا کہ کوٹھی کی تعمیر جدید طرز پر ہو، لیکن یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ کوٹھی کو فروخت ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اور رحمان اس سلسلے میں کئی بار کوششیں کر چکا تھا۔ نواب خیرات علی نے پہلے تو بڑی ہڑبونگ مچائی، کوٹھی کی فروخت کا نام سن کر ہی وہ چراغ پا ہو گئے تھے، لیکن رحمان بھی کم نہیں تھا۔ اس وقت بھی یہ اشتہار ان کے خیال کے مطابق رحمان ہی نے شائع کرایا تھا، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ دوسری طرف سنہری رحمان کو تلاش کرتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔
اس وقت رحمان کی بہن دردانہ بھی اس کے پاس ہی موجود تھی۔ دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے۔ سنہری کو دیکھ کر رحمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ بھوری، کیسے آئیں؟ اس نے کہا۔ بھوری نہیں، سنہری کہیں سرکار، سنہری۔ ارے بھوری، دادا جان کے کہہ دینے سے تو سنہری تو نہیں ہو جائے گی نا؟ سنہری تو سونا ہوتا ہے، تجھ میں ایسی کون سی بات ہے؟ میری عادت سرکار، میری خدمت، میں سونا ہوں سونا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کیسے آئیں؟ حضور آپ کو نواب صاحب یاد کر رہے ہیں۔ مجھے؟ خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں معلوم ہوتی سرکار۔ کیوں؟ رحمان اور دردانہ چونک پڑے۔ نواب صاحب بڑے غصے میں نظر آتے ہیں، اور بڑے ہی غصے میں انہوں نے کہا کہ جاؤ رحمان کو بلا کر لاؤ۔ اس غصے کی کوئی وجہ؟ مجھے تو نہیں معلوم سرکار، سنہری نے جواب دیا، اور رحمان اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے دردانہ؟ مجھے کیا معلوم، جا کر دیکھ لو، دردانہ نے شرارت سے کہا۔ تم بھی چلو نا دردانہ، دادا جان کے سامنے پیشی بڑی ہی خوفناک ہوتی ہے، دل لرزتا ہی رہتا ہے، رحمان نے کہا۔ بلایا آپ کو ہے، میں کیوں جاؤں؟ دردانہ نے کہا۔ آؤ یار دیکھیں تو صحیح، رحمان نے کہا، اور دونوں بہن بھائی نواب صاحب کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نواب صاحب کے کمرے میں تھے۔ خدا خیر کرے، رحمان نے نواب صاحب کے ہاتھ میں ہنٹر دیکھ کر کہا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ رحمان نے جھک کر انہیں سلام کیا تھا۔ تو اب تم لوگوں نے یہ ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں؟ کیوں؟ کس سلسلے میں دادا جان؟ بن رہے ہو؟ بے وقوف سمجھتے ہو مجھے؟ ہوا کیا دادا جان؟ اخبار والوں کی تو ایسی کی تیسی، وہ بھی مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا اخبار کے دفتر سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ اخبار میں اشتہار کس نے دیا ہے؟ کیسا اشتہار دادا جان؟ کوٹھی فروخت کرنے کا۔ ارے کیا اشتہار آیا ہے؟ رحمان خوش ہو کر بولا، اور نواب صاحب اسے گھورنے لگے۔ اسی وقت قریب رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور نواب صاحب نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ میں نواب خیرات علی سے بات کرنا چاہتا ہوں، بول رہا ہوں۔ وہ نواب صاحب قبلہ، کیا کوائف ہیں آپ کے؟ کیا قیمت لگائی ہے کوٹھی کی؟ بکواس بند کرو۔ جی؟ دوسری طرف سے حیرانی سے کہا گیا۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو۔ نواب صاحب نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا اور رحمان کو گھورنے لگے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری یہ حرکت؟ نواب صاحب نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان کا خاص ملازم اندر داخل ہو گیا۔ حضور نواب صاحب، کیا بات ہے؟ نواب صاحب دھاڑے۔ وہ جمیل احمد ایڈوکیٹ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی آئے ہیں۔ او جمیل، کہاں ہے وہ؟ جی میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ نواب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جمیل احمد ان کے بچپن کے دوست تھے، اور اب تک ان سے گہرے مراسم تھے۔ نواب صاحب انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ انہوں نے رحمان اور دردانہ کو گھورتے ہوئے کہا، نمٹوں گا میں تم دونوں سے، فرصت سے نمٹوں گا۔ بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ احتشام کو بھی آ جانے دو۔ وہ کمرے سے نکل آئے۔ ڈرائنگ روم میں جمیل احمد کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، خوش رو اور خوش پوشاک تھے۔ یہ معظم علی صاحب ہیں، میرے قدیم شناسا اور دور کے عزیز بھی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ نواب صاحب نے بامشکل خود پر قابو پایا تھا۔ معظم صاحب نئے نئے اس شہر میں آئے ہیں؟ او اچھا اچھا، نواب صاحب نے کہا، اور یہاں اپنے شایان شان کسی رہائش گاہ کی تلاش میں تھے۔ آج اشتہار دیکھ کر میں نے انہیں فون کیا اور کہا کہ لو بھائی، تمہارا کام تو بن گیا، اس سے عمدہ عمارت دوسری نہیں ملے گی۔ بالآخر تم نے اسے فروخت کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، جمیل احمد نے کہا، اور نواب صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اماں تم ایڈوکیٹ ہو یا جھینکے؟ مجھے جانتے ہو، سمجھتے ہو، اور اس کے بعد بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ اپنے اجداد کی اس حویلی کو میں فروخت کروں گا؟ جرت ہے کسی میں اسے خریدنے کی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھ سے آئندہ ایسی کوئی فضول بات نہ کرو۔ لیکن وہ اشتہار؟ ارے وہ اشتہار، اس اشتہار نے تو میری زندگی تلخ کر دی ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے مجھے۔ ناممکن، کوئی کتنا ہی زور لگا لے، میں یہ کوٹھی کبھی فروخت نہیں ہونے دوں گا، نواب صاحب نے کہا، اور جمیل احمد صاحب معظم علی کا منہ دیکھنے لگے۔ بینک آف کینیڈا کی خوبصورت عمارت میں وہ دونوں غیر ملکی داخل ہو گئے۔ مرد دراز قامت اور اسمارٹ تھا، عورت کسی قدر بھاری بدن کی مالک لیکن بے حد خوبصورت تھی۔ دونوں کاؤنٹر پر پہنچے اور ایک ٹریولر چیک دیا۔ کلرک نے چیک دیکھا اور پھر حیرت سے عورت کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت مرد نے 2 پستول دونوں ہاتھوں میں نکال لیے اور پیچھے ہٹ کر انگلش میں بولا، خبردار، دونوں ہاتھ بلند کر دو، کسی نے جنبش کی تو موت کا شکار ہو جائے گا۔ سنسنی پھیل گئی، لوگ نکل نکل کر بھاگنے لگے۔
اسی دوران مرد نے 2 فائر کیے تھے اور پھر اس نے کیشیئر کی کنپٹی پر پستول کی نال رکھ دی۔ کیش، اس نے پلاسٹک کا تھیلا کیشیئر کی طرف بڑھا دیا اور کیشیئر نے نوٹوں کی ایک گڈی تھیلے میں رکھی اور باقی قریب رکھے سادہ کاغذ بھر دیے۔ اس دوران نوجوان ہال میں موجود لوگوں کو دیکھتا رہا۔ کیشیئر نے تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ جلدی سے عورت کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بھاگا، لیکن اس دوران اس کا پاؤں پھسل گیا اور کئی چیزیں اس کی جیب سے نکل کر گر پڑیں، جن میں ایک سکہ بھی تھا۔ کسی کو اتنی ہمت تو نہیں ہوئی تھی کہ اسے پکڑنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے باہر نکلنے کے بعد لوگ اس کے سامان کی طرف دوڑے تھے۔ ان میں بینک کا گن مین بھی تھا۔ خوب ہنگامہ ہو گیا تھا، لیکن دونوں ڈاکو نکل گئے تھے۔ کیشیئر نے خوشخبری سنائی کہ اس نے ڈاکوؤں کو بے وقوف بنا دیا تھا۔ بہرحال شام کے اخبارات میں ہی اس ڈاکے کی خبر آ گئی اور دوسرے دن صبح کو جو اخبارات شائع ہوئے ان میں تفصیلی خبر تھی۔ بینک آف کینیڈا میں ڈاکہ، یورپ کا طوفان گولیور یہاں موجود ہے، لیکن بینک آف کینیڈا کے کیشیئر نے حاضر دماغی سے کام لے کر اس ڈاکے کو ناکام بنا دیا اور گولیور جیسے شخص کو بے وقوف بنا دیا۔ پھر پوری خبر کی تفصیل تھی اور در حقیقت یہ خبر گولیور کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تمام اہم لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس سے قبل گولیور خود کو بہت لیے دیے رہتا تھا، لیکن آج وہ بے حواسی کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے ساتھی سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس راز سے پردہ ہٹا سکے۔ آخر وہ کون لوگ تھے؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمیں اس کا موقع دے جناب، رچرڈ نے دبی دبی زبان میں کہا اور گولیور اس کی طرف گھوم گیا۔ کتنی مدت چاہتے ہو؟ بس جلد از جلد۔ میری تو خواہش ہے جناب کہ فوراً ہی ان لوگوں کو گدی سے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن کیا؟ پتہ لگانا پڑے گا۔ کہاں پتہ لگاؤ گے جانے من؟ گولیور نے طنزیہ انداز میں کہا اور رچرڈ بغلیں جھانکنے لگا۔ پھر بولا، میں کوشش کروں گا جناب عالی، اور اگر میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر دوں تو؟ گولیور نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، رچرڈ تعجب سے بولا۔ گولیور کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ غصے کے عالم میں اس کی یہ شیطانیت بھری مسکراہٹ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تب اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھا دوں گا۔ میں تمہیں اس شخص کا نام بتا دوں جس نے یہ حرکت کی ہے تو کیا تم اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ اگر آپ اس کے بارے میں اس قدر جانتے ہیں جناب تو پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، رچرڈ نے کہا۔ سوچ لو رچرڈ، جو الفاظ کہہ رہے ہو انہیں نبھا نہیں پاؤ گے۔ گولیور یوں لگتا ہے اس بار اپنی موت کو لے کر اس ملک میں داخل ہوا ہے۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ میرے تمام ساتھی ناکارہ ہو چکے ہیں اور اب وہ گولیور کے ساتھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ خود گولیور اپنی پوزیشن سے ہزاروں گنا نیچے گر چکا ہے اور میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گا، اپنی موت کے بعد بھی نہیں۔ سمجھے تم لوگ؟ تم سب نے یہاں آ کر مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ گولیور بری طرح غرا رہا تھا اور اس کے تمام ساتھی خاموش بیٹھے تھے، لیکن رچرڈ کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات نظر آ رہے تھے۔ جب گولیور خاموش ہو گیا تو چند لمحات کے بعد اس نے پوچھا، جناب علی، کیا آپ کو یقین ہے کہ جس شخص کا آپ نے تعین کیا ہے یہ کام اسی کا ہے؟ 100%۔ جب ہم کسی سانپ کی دم پر پاؤں رکھتے ہیں تو وہ پلٹ کر ضرور ڈستا ہے، سمجھے تم؟ لیکن بات ہماری مہارت کی ہوتی ہے۔ ہم دم کے بجائے کمر پر پاؤں رکھنا چاہتے تھے، لیکن پاؤں پڑ گیا دم پر اور سانپ کو پلٹنے کا موقع مل گیا۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ نہیں جناب، میں نہیں جانتا۔ براہ کرم آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ نصیبو، وہی پراسرار نام جو مجھے مافوق الفطرت معلوم ہونے لگا ہے۔ ہر شخص اس کے سلسلے میں ناکام رہتا ہے، آخر کیوں؟ میں نے ایک پولیس افسر پر جال ڈالا اور اسے پوری طرح جکڑ لیا۔ مجال نہیں تھی اس پولیس افسر کی کہ وہ اس جال سے نکل سکتا، لیکن نصیبوں نے بآسانی اس کی گردن پکڑ کر اسے جال سے باہر رکھ دیا اور اب وہ پولیس افسر میرے خلاف کام کر رہا ہے۔ سمجھے تم؟ نصیبو کتنا ہی بڑا گنڈا ہے، لیکن کیا یورپ کے مکلارنس، جانڈی، فلوریڈا اور جانسن سے زیادہ خطرناک ہے؟ لیکن در حقیقت اس نے لوگوں کی ناک میں نکیل ڈال کر رکھ دی ہے۔ گولیور جیسے آدمی سے جس سے یورپ کی پولیس کانپتی ہے، نصیبو چوہے اور بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔
اور یہ سب کچھ تمہاری ناکارگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگ اس ایک نام سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے ہو کہ اس کے خلاف کچھ کرتے ہوئے دہشت سے کانپنے لگتے ہو۔ مجھے افسوس ہے رچرڈ، مجھے افسوس ہے کہ تم نے اس بے وطنی کے عالم میں میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں جناب، اگر آپ حکم دیں، آپ ہمیں کسی جگہ کا پتہ بتائیں تو ہم آنکھیں بند کر کے وہاں گھس جائیں گے اور وہاں جتنے افراد ہوں گے انہیں ہلاک کر دیں گے۔ یقینی طور پر ان میں نصیبوں بھی ہوگا۔ ہمیں بتائیے ہم اس غنڈے کو کس جگہ اور کہاں گولی مار دیں، خواہ وہ کوئی شاہراہ ہو، خواہ کوئی پولیس ہیڈ کوارٹر ہو، اور اس کے بعد چاہے ہمیں اسی جگہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ ہم اپنی وفاداری پر حرف نہیں آنے دیں گے، لیکن ہمیں بتائیے تو صحیح، ہمیں حکم تو دیجئے۔ کچھ نہیں، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے، گولیور نے کہا۔ آپ کا یہ یقین غلط بھی تو ثابت ہو سکتا ہے جناب، رچرڈ نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، لیکن تم سب ناکارہ ہو، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں خود ہی اس سے نمٹوں گا۔ بلکہ اب مجھے اپنی اس حماقت کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تم سب لوگوں کو اس جگہ جمع کیوں کر لیا۔ آپ ہم سے اتنے بددل نہ ہوں مسٹر گولیور، ماضی شاہد ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے وفادار ثابت ہوئے ہیں۔ رچرڈ نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ تمہاری وفاداری پر مجھے شک نہیں رچرڈ، میں صرف تمہاری اس کیفیت پر دکھ کا شکار ہوں جو یہاں آ کر ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کو تو میں مانتا ہوں کہ نصیبوں سے خوف کا شکار ہیں اور اس کے خلاف کچھ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، لیکن تم تو یورپ سے آئے ہو، تم میرے ساتھی ہو، تمہیں کسی نصیبوں کے خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم یہاں اس کے خوف کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ آپ کا یہ خیال غلط ہے جناب، ہم شکار نہیں ہوئے، بلکہ ایک طرح سے ہم اس سے لا علم ہیں۔ تو پھر اس سے با علم ہونے کی کوشش کرو، جاؤ اور اپنے طور پر پتہ لگاؤ کہ نصیبو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اسے ہلاک کر دو، اسے اور اس کے پورے گروہ کو ختم کر دو۔ یہ گولیور کا حکم ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہ کر سکو تو سنو، جہاں دل چاہے چلے جانا، واپس گولیور کے پاس نہیں آنا، جاؤ۔ گولیور نے دھاڑ کر کہا، اور وہ سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ گولیور کی حالت واقعی پریشان کن نظر آ رہی تھی۔ یہ فیصلہ بھی اس نے ذہنی انتشار کے عالم میں کیا تھا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ گولیور جیسا شخص بھلا اس بات کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے نام پر ڈاکہ ڈالا جائے اور ایک کیشیئر اسے بے وقوف بنا کر واپس کر دے۔ یہ جو کوئی بھی سازش تھی سخت خطرناک تھی، اور اس سازش کو انجام دینے والا نصیبو ہی ہو سکتا تھا۔ گولیور کو اپنی یہ بے عزتی بالکل منظور نہیں تھی، اور وہ اپنی اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کانجی والا، سیٹھ کانجی والا، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں جا کر اس نے اپنے چہرے میں اور لباس میں کچھ تبدیلیاں کی اور خاصا مختلف ہو کر باہر نکل آیا۔ اس کی خوبصورت گاڑی پورچ میں کھڑی تھی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی لمبی کار ایک طرف جا رہی تھی، وہ سیٹھ کانجی والا کے آفس جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شاندار عمارت میں اس کی کار داخل ہو گئی اور وہ نیچے اتر آیا۔ ریسیپشن پر اس نے انتہائی شائستگی سے سیٹھ کانجی والا سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور شائستگی سے انٹرکام پر سیٹھ کانجی والا کو مخاطب کیا۔ آپ سے ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں جناب۔ کون ہے؟ میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتا، میں بے حد مصروف ہوں، سیٹھ کانجی والا نے کہا، اور ریسیپشنسٹ گولیور کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ الفاظ گولیور نے بھی انٹرکام پر سن لیے تھے۔ وہ خود ہی انٹرکام پر جھک گیا اور بولا، سیٹھ کانجی والا، تمہارا دیرینہ دوست بول رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ڈائر سے ملنے کے لیے انکار نہیں کرو گے۔ او مسٹر ڈائر، براہ کرم مسٹر اشرف، کانجی والا نے ریسیپشنسٹ سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر ڈائر کو احترام کے ساتھ میرے پاس بھجوا دو۔ سیٹھ کانجی والا کی آواز میں ایک دم تبدیلی رونما ہو گئی تھی، اور ریسیپشنسٹ بھی مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جناب عالی، 1 منٹ۔ اس نے گھنٹی بجائی اور ایک اردلی اس کے پاس پہنچ گیا۔ صاحب کے مہمان خاص ہیں، انہیں احترام کے ساتھ صاحب کے آفس میں پہنچا دو، ریسیپشنسٹ نے کہا، اور اردلی گولیور کو لے کر چلا گیا۔ گولیور کانجی والا کے ایئر کنڈیشنڈ آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ کانجی والا جلدی سے اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گولیور کا خیر مقدم کیا، لیکن اس مسکراہٹ میں بڑی بے چارگی تھی۔
لیکن وہ بحالت مجبوری مسکرایا تھا، لیکن گولیور جوابی طور پر مسکرا بھی نہ سکا۔ اس کے تیور سخت خطرناک تھے اور اس کا چہرہ بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کانجی والا خجل سا ہو گیا۔ بہر طور اس نے گولیور کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی اور بولا، آپ کے لیے کیا منگواؤں مسٹر گولیور؟ بیٹھ جاؤ، گولیور غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور سیٹھ کانجی والا جلدی سے بیٹھ گیا۔ پھر کوئی خاص بات ہے مسٹر گولیور؟ بکواس بند کرو، گولیور دھاڑا، اور سیٹھ کانجی والا پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، مسٹر گولیور، براہ کرم اگر آپ کسی ذہنی انتشار کا شکار ہیں تب بھی اس بات کا خیال فرمائیے کہ یہ میرا دفتر ہے اور میں یہاں ایک باقاعدہ مینجمنٹ چلا رہا ہوں۔ گفتگو میں سلیقہ ضروری ہے۔ او کانجی والا، اب تمہیں اتنی جرت ہو گئی کہ مجھے سلیقہ سکھانے لگے؟ یہ بات نہیں مسٹر گولیور، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے لیے کوئی غلط رویہ اختیار کریں گے تو مجھے اتنا حق تو حاصل ہے کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں۔ کانجی والا نے کہا، اس سے پہلے تو تمہیں یہ جرت نہیں ہوئی تھی کانجی والا، گولیور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب ہو گئی ہے مسٹر گولیور، کانجی والا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ضرور دیکھیے گا۔ فی الوقت تو یہ بتائیے کہ آپ یہاں تشریف کس سلسلے میں لائے ہیں؟ کانجی والا نے تیکھے لہجے میں کہا، اور گولیور کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو گئی ہوں۔ وہ حیرت زدہ انداز میں سیٹھ کانجی والا کو دیکھنے لگا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ دونوں خاموش تھے۔ سیٹھ کانجی والا گولیور کی صورت دیکھ رہا تھا اور گولیور کے خد و خال اعتدال پر آتے جا رہے تھے، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، صورتحال تمہارے علم میں بھی آ چکی ہے اور تم شاید یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوگے کہ گولیور کا سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہاری گردن شانوں سے اتار کر رکھ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا سیٹھ کانجی والا، اس لیے کہ جو خیال، جو تصور تمہارے ذہن میں گولیور سے بغاوت کا باعث بنا ہے، پہلے میں اسے تمہارے سامنے باطل کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے بارے میں تم خود فیصلہ کر لو گے کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ گولیور نے خطرناک لہجے میں کہا، آپ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں مسٹر گولیور، حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ سے انحراف کا باعث بنتی ہو، لیکن میں بھی تو انسان ہوں، ایک باعزت زندگی گزار رہا ہوں، اور میرے ساتھ یہ سلوک انتہائی غیر مناسب ہے۔ کانجی والا نے کہا، ٹھیک ہے، وقت کی بات ہوتی ہے مسٹر کانجی والا، بہر طور میں اس برے وقت کو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن تم سے چند سوالات بہت ضروری ہیں۔ جی فرمائیے، تم نے میرے سلسلے میں کچھ کیا؟ جی ہاں، کیا ہے، کانجی والا نے جواب دیا، اور گولیور چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کیا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑے افسر کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ نصیبوں کے بارے میں تحقیقات کرے۔ وہ افسر کون ہے؟ گولیور نے پوچھا۔ میں تمہیں اس افسر کے بارے میں تفصیل بتائے دیتا ہوں، اگر اپنے طور پر تم اس کے بارے میں تحقیقات حاصل کرنا چاہو تو ضرور کر لینا۔ یہ افسر اعلیٰ معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہے، اور میں نے اسے اس بات پر مکمل طور پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ نواب عزیز الدین کے بیٹے سہیل کی حرکات و سکنات چیک کرے۔ میں نے اسے سہیل کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتا دی ہیں، اور مسٹر گولیور بہت جلد اس بات کے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ نواب عزیز الدین میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ افسر اعلیٰ نصیبوں کے بارے میں تحقیقات کرے گا اور نواب عزیز الدین کو بھی اس میں شامل کرے گا۔ یقینی طور پر نواب عزیز الدین اتنے وسائل رکھتے ہیں کہ وہ اس افسر اعلیٰ کو مجبور کر دیں کہ وہ اس تحقیقات کی وجہ بتائے، اور افسر اعلیٰ اس کی وجہ ضرور بتائے گا، کیونکہ نواب عزیز الدین اسے اس کے لیے مجبور کر دیں گے، اور اس کے بعد کانجی والا کا نام بآسانی سامنے آ جائے گا۔ تم نے مجھے تباہ کر دیا ہے گولیور، تمہاری وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے اس ملک میں اپنا تمام تر کاروبار بند کر کے باہر بھاگنا پڑے گا، اور اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ کیا یہ میری موت نہیں ہے؟ گولیور گہری نگاہوں سے سیٹھ کانجی والا کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے خد و خال کسی قدر نرم پڑ گئے، اور پھر اس نے کہا، اگر تم یہ سب کچھ کر چکے ہو کانجی والا تو بالکل بے فکر رہو، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہوگا۔ گولیور تمہارے ساتھ ہے، لیکن تم نے اخبار پڑھا، اس میں موجود خبر پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ کیا خیال ہے تمہارا اس خبر کے بارے میں؟ میں نہیں کہہ سکتا مسٹر گولیور، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کانجی والا، بعض جگہ تو خود تمہاری اپنی شخصیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے، گولیور نے کہا، اور کانجی والا اچھل پڑا۔ وہ کیسے؟ اس نے درست لہجے میں سوال کیا۔ کانجی والا، کیا تم اپنے پاس موجود اپنا شناختی نشان دکھانا پسند کرو گے؟ کیا مطلب؟ میں اب بھی نہیں سمجھا مسٹر گولیور۔ کانجی والا کی آواز میں غراہٹ تھی۔
وہ نشان جو میں نے تمہیں دیا تھا، گولیور نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور کانجی والا جھلائے ہوئے انداز میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں نے وہ نشان استعمال کیا ہے؟ میں تمہیں منظر عام پر لانے کا باعث ہوں؟ میں نے بینک میں ڈاکہ ڈالا تھا اور تمہارا نشان وہاں چھوڑ آیا ہوں، کانجی والا نے کہا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں کانجی والا، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن تمہیں گولیور کے علاوہ اور کوئی بھی تو بلیک میل کر سکتا ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ گولیور نے مسکراتی نگاہوں سے کانجی والا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور کانجی والا بھنا گیا۔ افسوس مسٹر گولیور، افسوس، آپ نے شاید خود بھی آج تک کسی کو اپنا اعتماد نہیں دیا اور نہ ہی کسی دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ براہ کرم میرے ساتھ تشریف لائیے، آئیے میرے ساتھ، آپ کو میری کوٹھی تک چلنا ہوگا، میں آپ کو آپ کی امانت واپس کیے دیتا ہوں۔ یہی میں چاہتا ہوں، چلو۔ گولیور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کار میں بیٹھے کوٹھی کی طرف جا رہے تھے۔ سیٹھ کانجی والا شدید غصے کے عالم میں تھا۔ اس نے گولیور کو اپنی کوٹھی کے اندرونی کمرے میں لے جا کر اپنی خاص تجوری کھولی اور سورج کا وہ نشان نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ گولیور کی آنکھوں میں ایک بار پھر الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ باقاعدہ کانفرنس ہو رہی تھی، سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ صفدر بار بار گدی کھجانے لگتا تھا۔ کیسے یقین کر لوں، میں کیسے یقین کر لوں، وہ پریشان لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صفدر صاحب، آپ کا خیال غلط ہے، وہ دونوں سادہ دل اور سادہ لو ضرور تھے، لیکن باہر طور انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے انسان سمجھدار ہو ہی جاتا ہے۔ آپ ساری زندگی ان دونوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بات صرف سادگی پر محمول نہیں، سائمہ نے کہا، اور صفدر نے آنکھیں نکال لیں۔ ارے کیا فضول بکواس کرتی ہو تم، بالکل بکواس ہے یہ، بھلا ان لوگوں کو عقل آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ ڈنڈے بجائیں گے ہم، تنویر نے آہستہ سے بات ڈھلکا دی اور سب ہنس پڑے۔ میں بالکل ماننے پر تیار نہیں ہوں، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا، اور ایک بار پھر تم اپنے الفاظ دہراؤ، صفدر نے کہا، اور سائمہ گلا صاف کرتے ہوئے بولی، کہا جہانگیر عالم پناہ نے کہ نور جہاں تم صدیوں پرانی ایک کہانی ہو اور میں اس دور کا جیتا جاگتا انسان۔ ہم آواگون کے مسئلے کو بھی نہیں مانتے، اور اگر ہم دوسرے جنم میں بھی نہیں ہیں تو پھر مجھے بتاؤ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیوں پرانی نور جہاں ایک بار پھر عالم وجود میں آ جائے؟ باہر طور میں نے اسے بہت یقین دلانے کی کوشش کی تو عالم پناہ کہنے لگے، دیکھو نور جہاں، میں تعمیر کے دور میں ہوں، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، اپنا کاروبار جمانا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اگر محبت ہی کی ہے تو میں تسلیم کیے لیتا ہوں، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے 10-15 لاکھ روپے فراہم کر دو تاکہ میں ان مسائل سے نجات پا جاؤں جو تمہاری محبت میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ یہ الفاظ جہانگیر کے ہو ہی نہیں سکتے، صفدر نے ہتھیلی پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مفہوم یہی تھا، سائمہ کہنے لگی۔ اب تم مفہوم پر اتر آئیں۔ دیکھو سائمہ، اگر ہم نے اس کھیل کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا تو یقین کرو ہم ایک بہت اچھی تفریح سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیے صفدر بھائی، آپ جو تفریح کر رہے ہیں بلا شبہ وہ ہم سب کے لیے دلچسپ ہے، لیکن میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ وہ لوگ اب خاصی سمجھداری کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ شیکی نے جب سے داڑھی صاف کروائی ہے وہ بھی اچھا خاصا ذہین ہو گیا ہے۔ دیکھیے نا، اب وہ ہر وقت دلربا کی دم میں نہیں اٹکا رہتا۔ پہلے تو وہ ایک عجیب و غریب شے معلوم ہوتا تھا، باتیں کم کرتا تھا، گٹار زیادہ بجاتا تھا، لیکن اب کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دلربا سرے سے اس کے پاس ہی نہیں ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب اتنے بے وقوف نہیں رہے جتنے اب سے کچھ عرصہ پہلے تھے۔ ان حالات میں یا تو ہمیں طریقہ کار بدل دینا ہوگا اور یا پھر یہ تصور چھوڑ دیا جائے کہ یہ دونوں احمق ہیں۔ صفدر نے پہلی بار اس بارے میں سوچا، پھر گردن ہلاتا ہوا بولا، ہاں دلائل تو تمہارے درست ہیں، لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ وہ کمبخت اتنی بڑی رقم مانگ لے گا۔ تم سمجھتی ہو سائمہ کہ اس سے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ ظاہر ہے میں بھی احمق نہیں ہوں۔ اب وہ نور جہاں کی پول کھولنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نور جہاں روح ہے، ایک ملکہ کی روح۔ 15 لاکھ روپے بھلا اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہوں گے، لیکن ماں بدولت 15 لاکھ روپے بھی اس کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے، سائمہ نے کہا، اور سب لوگ ہنس پڑے۔ افسوس، افسوس تم اتنے دن سے اسے بے وقوف بنا رہی ہو اور اس کے لیے 15 لاکھ روپے کا انتظام نہیں کر سکتی۔ صفدر بھائی کچھ کیجئے، کم از کم نور جہاں کا یہ بھرم قائم رہے، آصف نے کہا، اور صفدر ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ ابے او آصف کے بچے، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کیا کر میرے سامنے،
مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ 2 بانگڑو ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں اور تو الٹا مذاق اڑا رہا ہے۔ چلو یوں کرتے ہیں کہ چندہ کر لیتے ہیں، دے دو 15 لاکھ روپے ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال چندے میں میری قمیض قبول فرمائیے۔ آصف نے اپنی قمیض اتار کر صفدر کے سامنے ڈال دی۔ ارے یہ ریت تو بری ہے، یہاں خواتین بھی ہیں، امجد نے کہا اور ایک بار پھر کہے ابل پڑے۔ خاموش، تم لوگ ہنس رہے ہو اور میں پریشان ہوں۔ ارے چھوڑیے صفدر بھائی، خواہ مخواہ پریشان ہونے سے کیا حاصل؟ نہ صحیح نور جہاں، سائمہ اپنی اصل حیثیت میں بھی تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ آصف نے ایک بار پھر مداخلت کی اور صفدر اچھل پڑا۔